فطرت کو کیا ہے پیش نظر رکھا، مرد کی فطرت کو پیش نظر رکھا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں، تمہیں اچھی لگیں، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے۔ یعنی اگر مرد کو یہ گنجائش اللہ نے دی کہ دیکھ بھائی زنا کے قریب مت جائیو، زنا کے قریب مت جائیو، اگر تیرا گزارا ایک میں نہیں ہو رہا تو دو عورتوں سے نکاح کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کر، انصاف کا معاملہ کر۔ اگر تیرا گزارا 2 سے نہیں ہو سکتا تو ایک اور کر لے، 3 کر لے، اور اگر تیرا گزارا 3 سے نہیں ہو 4 کر لے، 4 تک گنجائش ہے۔ ایک مرد بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تم یہ ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، تو فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک ہی سے نکاح کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح کا حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ انسان زناکاری سے بچ جائے۔ کس لیے بچ جائے؟ زناکاری سے بچ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں تنوع پسندی رکھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو ایک عورت سے تسلی نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی خواہش نہیں پوری ہوتی ہے، تو اب شریعت نے اسے گنجائش دی کہ بھائی زنا کا راستہ مت اختیار کر، تو اگر تیرا ایک سے خواہش نہیں پوری 2 نکاح کر لے، لیکن زنا کے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا تو ہے بڑا بے حیائی کا کام ہے۔ اور دیکھو آج ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے وہاں کیا ہے، زنا بالکل فری ہو گیا ہے۔ یعنی کہنے کو امریکہ سیکس فری ملک ہے، لیکن آج ہمارا انڈیا بھی سیکس فری سے کوئی کم نہیں ہے۔ یہ کیونکہ ہم تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا باہر کا جائزہ لے جا کر کہ زنا کتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کے بارے میں سوچے اور نکاح کی کوشش کرے تو سالوں لگ جاتے ہیں، اسے سالوں لگ جاتے ہیں نکاح کے لیے، کئی سال تیاریاں کرنے کے بعد کیا ہے وہ نکاح کر پاتا ہے۔ اور زنا کے لیے چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے معاشرے کا نظام بگاڑ دیا ہے، اور ہمارا معاشرہ یعنی نکاح کرنے پر ہمارے وہاں تنقیدیں ہیں، اور کیا ہے، اور زنا کرنے پر کوئی تنقید نہیں ہے، زنا کرنے پر کوئی تنقید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوں گے، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ جو کیا ہے ناجائز اور حرام کام میں ملوث ہوں گے، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ بیوی شادی شدہ ہیں، بیوی بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود محلے کی، گلی کی، پڑوس کی عورتوں سے ان کے ناجائز تعلقات ہوں گے ایسے لوگ، لیکن کیا ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ بس کیا ہے یار کیا وہ تو بڑا ہنر مند آدمی ہے، اس کی تو 2 بندیاں ہیں، 3 بندیاں اور ہیں اس کی، لیکن اگر وہی بندہ نکاح کر لے، ایک کے بجائے 2 کر لے، یار بڑا بیکار آدمی ہے، بتاؤ 2 بیویاں کر لیں، بتاؤ جو اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دے دیا، اور معاشرہ اور سماج اور بیوی اور سسرال والے پورا کیا ہے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور جب تک وہ زناکاری کر رہا تھا بیوی کو بھی پتا تھا، اور کیا ہے گلی والوں کو بھی پتا تھا، محلے والوں کو بھی پتا تھا، سسرال والوں کو پتا تھا، بس مولوی کا چکر کاٹ رہتا تھا، کوئی گیا کوئی تعویذ کر دو، وہ ہمارے شوہر کا دوسری عورت سے لگ گئے ہیں۔ جب تک تو تعویذ کی بات ہو رہی تھی جب وہ ناجائز کام کر رہا تھا، اور جب اس نے جائز کام کر لیا اب تھانہ پولیس کی بات ہو رہی ہے، اب کیا ہے تھانہ پولیس کی بات ہو رہی ہے، اور مارنے اور مرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہندوستانی کلچر ہے، اور یہ جو سوچ ہے نا یہ ہندوانہ سوچ ہے، یہ مسلم سوچ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ نکاح کر رہا ہے تو اگر نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی 2 نکاح کرے، 3 کرے، 4 کرے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے پاس علم تو ہوتا نہیں ہے، اور ہم کیا ہیں اگر کوئی بندہ زناکاری کرتا ہے اور کئی عورتوں سے لگا رہتا ہے تو اس کو تو ہم ہنرمند کہتے ہیں، یار بڑا تیز ترار آدمی ہے بھائی، کیا ہے اس کے پیچھے تو کیا عورتیں لٹو ہیں، محلے کی عورتیں، یار اسی بتاؤ ہمیں تو لائن دیتی نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ نکاح کر لے تو پھر کیا ہے وہ برا ہو جاتا ہے، پھر کیا بڑا بیکار آدمی ہے، اس نے نکاح کر لیا، اس نے بیوی کو دھوکہ دے دیا۔ یعنی جب تک وہ زناکاری کر رہا تھا تو آپ کو اعتراض نہیں تھا، نہ محلے کو اعتراض تھا۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے من تمسخر بنکاح عقد الثانی، اگر آپ کسی بھی شخص کے نکاح ثانی پر اعتراض کریں گے، آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، فقد کفر، تو آپ نے کفر کیا، آپ نے کیا کیا، کفر کیا۔ اگر کسی بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق 2 نکاح کر لیے، 3 نکاح کر لیے، اور وہ ان کے حقوق ادا کرتا ہے، آپ حقوق اور آپ کیا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی وہ 2 بیویاں اس کی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، فقد کفرا، آپ نے کفر کیا، آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ اپنا نکاح پڑھوانا پڑے گا۔ اور یہ بات میں بالکل ثبوت اور اصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیوں؟
ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے قرآن پر اعتراض کیا ہے، آپ نے اللہ کے نبی کی احادیث پر اعتراض کیا ہے، آپ نے نبی کے طریقے پر اعتراض کیا ہے، آپ نے نبی کی سیرت پر اعتراض